پیسے خرچ کیے، تبرک و نیاز کا اہتمام کیا، چندہ دیا، ان سب کے مرحومین کے سارے ثواب اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور آج کا اہتمام جن عزیزوں نے کیا ہے، ساجد حسین ہے، جاوید حسین ہے، شبیر حسین ہے، دو ساجد حسین ہے، اور اسی طرح سے ہمارے ایک مومن عقیل حسین نے ایک اچھی امداد کی ہے، ان سب کے مرحومین کے سارے ثواب، بلندی درجات اور ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کر ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مؤمنین کی حاجات کو قبول فرمائے، اور اب سب مؤمنین کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن عزیزوں نے دام دل میں سخن کسی بھی حوالے سے امام بارگاہ کی مدد کی، عزاداری کے فروغ میں مدد دی اور اس مرکز کو مدد فراہم پہنچائی، ان سب کی حاجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور جن عزیزوں نے یکم سے لے کر اب تک ان تمام مجالس میں شرکت کی ہے ان کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب اونچی آواز سے 3 بار صلوات بھیجیے اور محمد و آلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الأرض بأبی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات محمد وعلى محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان گرامی، عاشور کا پیغام کیا ہے؟ عاشور اگرچہ مصیبت کے حوالے سے عظیم ترین دن ہے، لیکن مصیبت اسی ایک دن کی مصیبت ہے، لیکن جو اس مصیبت کے نتیجے میں پیغام ہے وہ پیغام تا قیام قیامت ہے۔ جو بھی انسان عاشور سے جڑتا ہے وہ پیغام عاشور کے دن سے اور صاحبان عاشور سے وصول کرتا ہے۔ یہ جو حدیث اتنے دنوں سے میں راتوں میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، نبی کریم نے یہ جملہ جو فرمایا یہ تا قیام قیامت فرمایا، ان لقتل الحسین حرارتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین ابن علی کے قتل اور قتل ناحق اور شہادت کے عوض ایک حرارت پیدا کی ہے، ایک آگ پیدا کی ہے،
آگ کیا کرتا ہے؟ آگ گرمی دینے کا سبب ہے، جوش دلانے کا سبب ہے، جلانے کا سبب ہے۔ یہ آگ بہت سارے حوالوں سے اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ پانی کو جوش دلاتی ہے، کوئی بھی چیز ڈال دو تو جلا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین ابن علی کے اس قتل ناحق اور شہادت کے حوالے سے ایک ایسی آگ، ایک ایسی حرارت پیدا کی ہے جو مخصوص ہے اہل ایمان کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں کے لیے۔ جن کے اندر ایمان نہیں ہے ان کے اندر یہ حرارت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ حرارت ایسی حرارت ہے، ایسی آگ ہے، ایسا شعلہ ہے کہ یہ صرف 10 محرم کے لیے یا محرم کے 10 دنوں کے لیے یا محرم اور سفر کے 202 مہینے 9 دنوں کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ یہ 61 ہجری کے عاشور کو اللہ نے پیدا کیا ہے شہادت حسین ابن علی کے عوض، اور قیامت تک ہر اس شخص کے دل میں یہ آگ کا الاؤ روشن ہے جس کے اندر ایمان ہے۔ یہ مشروط ہے ایمان کے ساتھ۔ جس کے اندر بھی ایمان ہے اس کے اندر یہ آگ بھی موجود ہے۔ یہ کیا کرتی ہے؟ یہ آگ اس شخص کو اندر سے گرم رکھتی ہے۔ انسان کی زندگی حرارت سے متصل ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں جسم 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جب تک اس کے اندر جان ہے حرارت ہے، اور جب تک حرارت ہے اس کے جسم میں زندگی ہے۔ اگر وہ حرارت ختم ہو جائے تو اس کی زندگی بھی ختم ہے، وہ جامد ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے۔ اس لیے ایک لاش اگر پڑی بھی ہو تو اس کے بعد اکڑ آ جاتی ہے اس میں، اس کو آپ سیدھا نہیں کر سکتے۔ حرارت ضروری ہے۔ مومن کی زندگی کی حرارت کا نام حسین کا عشق ہے۔ لہذا عشق حسین مومن کی زندگی کے اندر، اس کے وجود کے اندر، اس کی روح کے اندر زندگی کی حرارت دوڑانے اور اس کو زندہ رکھنے کا سبب ہے۔ یہ حرارت اگر نہ ہو تو مومن نہیں رہتا۔ یہ حرارت اگر نہ ہو تو مومن زندہ نہیں رہتا۔ یہ حرارت انسان کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ یہ آگ انسان کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ اگر وہ حقیقی مومن ہے، چونکہ مومن بننا آسان نہیں ہے، حقیقی اگر شیعہ ہے، جو کہ شیعہ بننا آسان نہیں ہے، تو اس حقیقی مومن اور حقیقی شیعہ کی زندگی کے اندر جتنی بھی گندگی ہوگی، یہ حرارت اور یہ آگ اس گندگی کو جلا کر اس کو پیور کر دے گی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ صلوات بر علی و یازد فرزند علی را جدا جدا صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، جب صلوات بھیجیں نا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ صلوات کتنی بابرکت عبادت ہے۔ اس عبادت کو انجام دیتے وقت پوری توجہ سے، بلند آواز سے، دل کی گہرائیوں سے صلوات بھیجا کریں۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ جو حسین ابن علی کا عشق ہے، اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ انسان کے اندر کی حیوانی کثافتوں کو جلا کر اس کو پیور بنا دیتی ہے۔
اصل اور خالص، یہ اس کی خصوصیت ہے. یہ خصوصیت نہ ہو تو پھر وہ عشق نہیں ہے. ذرا غور کیجیے گا، اگر آپ کسی سونار سے پوچھیں کہ سونے کو مختلف چیزوں میں جب ملا ہوتا ہے سونا، چاہے وہ ریت کے ذرے میں ہو، پہاڑوں میں ہو، پتھروں کے اندر ہو، تو سونے کو خالص کر کے الگ کیسے کیا جاتا ہے؟ جلا کر، آگ میں ڈال کر. جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو خالص سونا جل کر الگ ہو جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کندن. انسان بھی ایسا ہی ہے. انسان جب عشق کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ جو خالص ہے وہ جل کر خالص ہوتا ہے، اس کا ایمان خالص ہو جاتا ہے، اس کی برائیاں ساری کی ساری جل جاتی ہیں. اس لیے احادیث ہے نبی کریم کی بھی اور ائمہ اطہار کی بھی کہ عشق علی، ولایت علی، محبت علی اور مودت علی گناہوں کے جلنے کا سبب ہے اور انسان کے خالص ہو جانے کا سبب ہے. اگر حقیقی معنوں میں یہ عشق آ جائے تو گناہ جل جاتا ہے. عاشور کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اکیلے قربانی دی اپنے چند رفقا کے ساتھ. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو، اگر میں کہوں کروڑوں تو شاید کوئی کہے مبالغہ ہے، لیکن لاکھوں مسلمان تو تھے. لیکن کیسے مسلمان تھے؟ ناخالص. ان ناخالص مسلمانوں کے درمیان خالص ترین افراد کو حسین ابن علی نے الگ کیا اور ایک نمونے کے طور پر دنیا کے سامنے رکھا اور کہا یہ ہوتے ہیں خالص لوگ. اور ان خالص لوگوں نے اپنے اس ایمان کا ایسا مظاہرہ کیا کہ عقل دنگ رہ گئی. یہ ہے حقیقی اخلاص اور حقیقی ولایت علی و آل علی. اس لیے جب کوئی شخص خالص ہو جاتا ہے، جب کوئی گروہ خالص ہو جاتا ہے، جب کوئی قوم خالص ہو جاتی ہے، جب کوئی طبقہ خالص ہو جاتا ہے، تو وہ ایک دوسرے سے اس طرح سے ملتا ہے اور جڑتا ہے کہ اس کے بعد اس کی روح وہی ولایت ہوتی ہے. اس معاشرے کی، اس گروہ کی، اس جتھے کی، اس قوم کی روح ہوتی ہے ولایت، اور افراد ہوتے ہیں اس ولایت کے اوپر موجود جسم کے مختلف اعضاء. جیسے ابھی آپ سب اپنے بدن کے مالک ہیں. اس بدن میں کتنے حصے ہیں؟ کہیں ناخن ہے، کہیں پر بال ہے، کہیں پر گوشت ہے، کہیں پر چربی ہے، کہیں پر ہڈی ہے، کہیں پر ہاتھ ہے، کہیں پر پاؤں ہے، کہیں پر آنکھ ہے، کہیں پر زبان ہے. مختلف اعضاء، ہر ایک دوسرے سے مختلف بھی ہے. زبان الگ چیز ہے گوشت ہونے کے اعتبار سے، آنکھ بالکل الگ چیز ہے گوشت ہونے کے اعتبار سے، ہاتھ کا گوشت بالکل الگ چیز ہے گوشت ہونے کے اعتبار سے، ناخن بالکل الگ چیز ہے، بال بالکل الگ چیز ہے، ہڈیاں بالکل الگ چیز ہے. لیکن ان سب کو ملا کر ایک بدن بنتا ہے، اور اس بدن کو جو چیز جان دیتی ہے، جو چیز اس کے اندر زندگی پیدا کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے روح. انسانی معاشرہ بھی اسی طرح سے ہے. اس انسانی معاشرے میں ہو سکتا ہے ایک کالا ہو، ایک زرد ہو، ایک سفید ہو، ایک گندمی رنگ کا ہو، ایک چھوٹے قد کا ہو، ایک بڑے قد کا ہو، ایک امیر ہو، ایک غریب ہو، ایک اکیلا ہو، ایک بہت بڑی فیملی کے ساتھ ہو. لیکن ان سب کو ایک قوم بنا کر، ایک ہم فکر دستہ بنا کر چلانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے روح. اور اس روح کا نام ولایت علی و آل علی ہے. نعرے حیدری، نعرے حیدری، شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. صلوات بر شاہ نجف علی المرتضی بن عبدت. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
یہ ولایت ایسا کام کرتی ہے، ولایت اللہ، ولایت رسول اللہ، ولایت علی اور ولایت آل علی، جو کہ یہ تسلسل ہے، اللہ سے ولایت شروع ہوتی ہے اور حجت آخر تک۔ یہ ولایت اگر کسی کے اندر آئے تو اس طرح سے کام کرتی ہے۔ اس لیے یہ ولایت میں شدت بھی ہے اور ضعف بھی ہے، کمزور بھی ہے اور طاقتور بھی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ آپ اسی حال میں جب داخل ہوتے ہیں تو آپ کو مختلف بلب نظر آتے ہیں، کوئی ہے 200 وولٹیج کا، کوئی ہے 100 کا، کوئی ہے 10 کا، کوئی ہے 20 کا۔ ان سب کو آپ کہتے ہیں یہ روشنی ہے، ایسا ہی ہے، چاہے ٹارچ کی روشنی ہے روشنی ہے، موبائل کی روشنی ہے روشنی ہے، وہ جو سرچ لائٹ ہے وہ بھی روشنی ہے، وہ جو سب سے پاورفل روشنی ہے وہ بھی روشنی ہے۔ روشنی تو سب ہے، لیکن شدت اور ضعف کا فرق ہے، ایک کمزور روشنی ہے، ایک طاقتور روشنی ہے۔ ولایت بھی اسی طرح سے ہے، جس کے اندر ہے جتنا اس کا ظرف ہے اس حساب سے ولایت ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص کمزور ولایت کا حامل ہو سکتا ہے کوئی شخص طاقتور ترین ولایت کا حامل ہو۔ جتنا انسان اس ولایت کے نور سے اپنے آپ کو فیضیاب کرتا چلا جاتا ہے اپنی عملی زندگی میں، اتنی ہی اس کی ولایت طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے، اتنی ہی اس کی ولایت میں وسعت آتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی وہ شخص روشن سے روشن اور نورانی سے نورانی ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی وہ شخص بلند سے بلندتر سے بلند ترین ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچتا ہے کہ علی اور علی کے فرزند کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ ہمارا شیعہ۔ شیعہ بننا آسان نہیں ہے۔ شیعہ ایک ہے لغوی شیعہ جو ہم ہیں، ایک ہے وہ مقام جس کا اظہار نبی نے اپنے زبان سے کیا کہ علی کے شیعہ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ جو علی کے شیعہ بننے کا رستہ ہے، اس رستے کی معراج عاشورہ ہے۔ عاشورہ علی کا شیعہ بنانے کے لیے ہے، اور علی کا شیعہ بننے کے لیے اس ولایت میں اپنے آپ کو گم کرنا پڑتا ہے، اور اگر انسان اس ولایت میں گم ہو جائے تو یقین جانے اس کی خواہشات ذاتی وہ جل جاتی ہیں، اور اس پر جو خواہش حاوی ہو جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے، وہ خواہش وہ ہے جو یا علی کی خواہش ہے یا آل علی کی خواہش ہے۔ لہذا پھر انسان ان کی مرضی میں خود کو ڈھال لیتا ہے، ان کی مرضی کے مطابق پر زندگی گزارتا ہے۔ جو انسان ان کی زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے اور ان کی زندگی اور رائے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس سے پھر قرآن مخاطب ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ۔ اس لیے کہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد جو کہ مقام تشیع ہے، جو کہ مقام ولایت ہے، جو کہ مقام تسلیم ہے، جو کہ مقام سپردگی ہے، یعنی اپنے آپ کو علی و اہل علی کے سپرد کر دینا، ان کی مرضی کو اپنی زندگی کا ہدف بنا لینا، یہ وہ کیفیت ہے جس کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں اطمینان آتا ہے، اضطراب ختم ہو جاتا ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کی گردن کٹے تب بھی وہ خوش ہے، اور اگر اس کو ساری دنیا ملے تب بھی وہ خوش ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے جو اصل مالک ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے عاشور کے ایک دن کے واقعات پر آپ غور کر لیں، چونکہ یہ خود ایک سمندر ہے، کون سا ہیرا آپ نکال کر پیش کریں، کون سی موتی آپ نکال کر پیش کر سکتے ہیں؟ ہر پل اپنی جگہ ایک ہیرا ہے۔ ان میں سے ایک چھوٹا سا پہلو یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے سارے عزیز قتل ہو گئے تو امام کی زندگی میں اضطراب نہیں تھا، پریشانی نہیں تھی، اطمینان، ایسا اطمینان کہ ان کے چہرے کے جلال کو دیکھ کر حیرت کرتے تھے کہ اتنی بڑی مصیبت سے گزرنے کے بعد حسین کے چہرے پر اضطراب کیوں نہیں ہے، پریشانی کیوں نہیں ہے، آہ و بکا کیوں نہیں ہے، اطمینان۔
اس لیے ان کی زبان مبارک سے جو جملے لکھے وہ جملے بتاتے ہیں خدایا تو دیکھ رہا ہے، جب تو دیکھ رہا ہے تو میں مطمئن ہوں کیونکہ سب کچھ تیرے سامنے ہے، جب یہ سب کچھ تیرے لیے ہے تو میں مطمئن ہوں، اس لیے کہ جس کے لیے ہے وہی دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے، وہی یہاں پر بھی دیتا ہے ادھر بھی دیتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت تک پہنچنے کے لیے نفس مطمئنہ چاہیے، نفس مطمئنہ، اور نفس مطمئنہ کے لیے ولایت چاہیے، اور ولایت کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے مسلسل محنت چاہیے اور خود سے لڑنے کی ضرورت ہے، اور عاشور اسی کا نام۔ اس لیے جو لوگ عاشور کے میدان میں حسین ابن علی سے آ کر ملے وہ خالص ترین لوگ تھے، خالص ترین۔ میں ایک مثال ہے، سلوات بھیجیے اگر محمد والے ہوں۔ دو کردار ہیں کربلا کے اور عجیب ہے۔ بنی مقاتل کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کا گزر ہوا، دور سے خیمہ نظر آیا، تاریخ کے مختلف ابواب میں یہ موجود ہے۔ پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ یہ جو خیمہ ہے اور یہ جو جائیداد ہے یہ عبداللہ ابن جعفر یا عبید اللہ ابن جعفر جعفی کی ہے، جعفی۔ اچھا وہیں پر رکے، اپنے ساتھ بعض اصحاب کو لیا، میں خلاصہ کرتا ہوں اس کا، گئے وہاں پر سلام کیا، میرے وہ بڑا خوش ہوا، بڑا اچھا استقبال کیا، یا اپنا رسول اللہ آپ تشریف لائے، آپ مجھے کہتے ہیں میں خود حاضر ہو جاتا، آپ نے کیوں زحمت کی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ امام نے ایک جملہ فرمایا کہ دیکھو عبداللہ یا عبید اللہ ہے غالباً، تم اپنی زندگی میں تمہاری خطائیں بہت ساری ہیں، غلطیاں بہت ساری ہیں، ڈگمگاتے رہے ہو ہمیشہ، نجات کا ایک موقع اللہ نے تمہیں دیا ہے اور وہ ہے یہ موقع جب میں جا رہا ہوں شہادت کے لیے، آؤ نجات پاؤ، آؤ تمہیں نجات کا میں پیغام دے رہا ہوں۔ اس نے جب امام کا یہ جملہ سنا تو کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن آپ نے دیکھا کہ سندر یہاں پر یہ گھر بنایا ہوا ہے، اتنی بڑی جائیداد زمین وغیرہ آباد کی ہوئی ہے، فصلیں تیار کی ہوئی ہیں، باغات لگائے ہوئے ہیں، اگر میں اس وقت آپ کے ساتھ چلوں تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ جانے کا مطلب مرنا ہے، اور مروں گا بھی یہ سارا کون سنبھالے گا؟ تو اس لیے آپ ایک مہربانی کریں، میں آپ کو اپنا گھوڑا دے دیتا ہوں، میرا گھوڑا بڑا قیمتی ہے، وہ لے لیں۔ اس گھوڑے کے ساتھ میرے پاس ایک تلوار ہے جو میں نے بہت شوق سے بنوایا اور بڑا پیسہ دے کر بنوایا، بہت قیمتی تلوار، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، میری طرف سے اس حصے کو قبول کرو۔ امام نے فرمایا نہ مجھے تمہارے تلوار کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے، مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے حسین، بے نیاز ہے، میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ تم اس گندگی سے نجات حاصل کرو، تمہیں نجات ہے، تم اگر نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے تمہاری قسمت۔ واپس مڑنے لگے، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ پیچھے سے آواز دی اپنا رسول اللہ یعنی یہاں پر جتنی بھی زمین ہے اس پہ میں نے کنویں کھودے، پانی نکلا ہے لیکن میٹھا پانی کوئی نہیں ہے، تو کیا آپ کوئی ایسا کر سکتے ہیں کہ یہاں پر میرے کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے؟ فرمایا مجھے لے کے چلو کنویں کے پاس گئے، اپنا لعاب دہن لیا اور کنویں میں پھینکا، کنویں کا پانی ہو گیا میٹھا، شکریہ ادا کیا اس نے۔ امام جب نکلنے لگے اس کے خیمے سے تو فرمایا جوفی اب ہم سے اتنے دور چلے جاؤ کہ ہماری صدائے استغاثہ تم تک نہ پہنچے، چونکہ اگر ہماری صدائے استغاثہ تم تک پہنچی اور تم نے اس پر جواب نہ دیا تو جہنم میں چلو گے، اب تم ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہو، کم از کم اس حد تک خود پر رحم کرو۔ حسین ابن علی چاہتے کیا ہے؟
جو بھی ان کے ارد گرد مخلوقات ہیں ان کو عذاب سے نکالیں، ان کو مشکل سے نکالیں. اب وہ ساتھ نہیں دے رہا، لیکن پھر بھی آخری وقت میں بھی حسین کی خواہش یہ ہے کہ اس کا عذاب کم ہو جائے. رحمت خدا کا مظہر حسین، مظہر رحمت خدا. اب ذرا دیکھیے، ایک شخص مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، حسین سے محبت کا علمبردار بھی ہے، جانتا بھی ہے کہ ابن الرسول ہے. وہ ابن الرسول سے فائدہ کیا اٹھاتا ہے؟ پانی میٹھا کرنے کا کام. میرا پانی میٹھا ہو جائے تو میں نے اپنا حصہ وصول کر لیا. یاد رکھیں، انسانی معاشرے میں بہت بڑی تعداد ہے ائمہ اہل البیت سے محبت کرنے والوں کی، جن کی زندگی میں محبت کا جو رول ہے وہ بس اتنا ہے کہ اپنا پانی میٹھا کروانا چاہتے ہیں اہل البیت سے، اس سے زیادہ نہیں. عاشور انسان کو اس مقام سے بلندی کی طرف لانے کا دن ہے. وہ صرف اپنا پانی میٹھا نہ کروائیں، اپنی زندگی میٹھی کریں، اپنی زندگی کی تلخیوں کو ختم کریں، اضطراب کو ختم کریں، ایک دوسرے سے جڑ جائیں. ولایت کے سائے میں آنے کے بعد جتنی کثافتیں ہیں ان کثافتوں کو اپنے وجود سے نکال کر باہر پھینکیں. یہ ایک مثال. اور دوسری مثال وہاب کلبی کی ہے. کربلا کے لوگوں قریب پہنچے، شام ہوئی، پڑاؤ ڈالا. امام حسین بعض اصحاب کے دیکھ رہے، دور ایک خیمہ، پہنچے وہاں پر. کیا دیکھا؟ وہاں پر خیمے کے اندر ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی ہے. سلام کیا، جواب دیا. بوڑھی خاتون، تم کہاں سے آئی ہو؟ یہاں پر اس صحرا میں کیا کر رہی ہو، اکیلی؟ کہا کہ نہیں، میں اکیلی نہیں ہوں، میرا بیٹا بھی ہے، میری بہو بھی ہے، ہم کوفہ سے آئے تھے، یہاں پر رکے ہوئے ہیں، تو یہاں پر ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے، پانی نہیں تھا، بچے پانی تلاش کرتے ہوئے چلے گئے. اچھا، تم کون ہو؟ کہا کہ میں ام وہب ہوں. اچھا، مسیحی ہوں؟ عیسائی. اچھا، عیسائی ہوں. میں تمہاری کوئی خدمت کر سکتا ہوں، کچھ تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہوں؟ تمہارا میٹھا پانی ملے. آپ نے ہاتھ مارا، زمین سے پانی نکلا اور میٹھا پانی تھا. مسئلہ حل ہو. کہا دیکھو، میں جا رہا ہوں، اگر تمہارا بیٹا واپس آئے تو اس سے کہنا کہ حسین ابن علی نے اس کو یاد کیا. فرمایا، پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں رسول اللہ کا فرزند اور بیٹا ہوں، حسین ابن علی. اچھا، آپ رخصت ہوئے واپس اپنے خیمے کی طرف. تاریخ کہتی ہے کہ خاتون کا جب بیٹا اور بہو واپس آئے، اس خاتون نے کیا کہا؟ کہا کہ بیٹا، کچھ دیر پہلے، تمہارے آنے سے پہلے ہمارے خیمے میں ایک شخص آیا تھا. جب وہ اس خیمے میں داخل ہوا تو لگا جیسے حضرت عیسیٰ مسیح تشریف لائے ہیں. سارا ہمارا خیمہ روشن ہو گیا، نور سے بھر گیا، اور اس نے یہ کام بھی کیا. اور پھر جاتے جاتے اس نے پیغام دیا ہے کہ اپنے بیٹے سے کہو کہ میرے پاس آئے. جاؤ گے؟ بیٹے نے کہا ہاں میں ضرور جاؤں گا. فوراً تیار ہو گئے. جب تیار ہوا تو بیوی نے کہا کہ میں نے بھی تمہارے ساتھ جانا ہے. میاں بیوی دونوں تیار ہو گئے. جب دونوں تیار ہوئے تو ماں نے کہا مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، مجھے بھی لے کے جاؤ. خیمہ سمیٹا اور تینوں پہنچ گئے امام حسین کی بارگاہ. امام حسین کی بارگاہ میں آئے. امام حسین علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی. کہا کہ میں فرزند رسول اس مقصد کے لیے نکلا ہوں، اور ہماری عاقبت یہ ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کسی کو غلط فہمی کا شکار رکھے، نہیں، کسی کو دھوکے میں رکھے نہیں. واضح بتا رہے ہیں کہ جس نے بھی ہمارے ساتھ چلنا ہے اس نے اپنا خون دینا ہے، جس نے بھی ہمارے ساتھ چلنا ہے اس نے اپنی گردن کٹا دیا، جس نے بھی چلنا ہے وہ بامعرفت چلے، آگہی کے ساتھ چلے، علم کے ساتھ چلے. ایسا نہ ہو کہ جہالت میں یہ سمجھ کر جائے کہ امام حسین کے ساتھ جائیں گے تو ہمیں دنیا مل جائے گی، خلافت مل جائے گی، عہدہ مل جائے گا، پیسہ مل جائے گا، مال غنیمت. نہیں، جس نے بھی جانا ہے اس آگہی کے ساتھ آئے کہ میرے رستے میں کانٹے ہیں، پھول نہیں ہیں، لیکن ان کانٹوں کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ کی رضا ہے اور رحمت بری ہے. کہا کہ میں اس مقصد کے لیے نکلا.
کہا یا ابن رسول اللہ کلمہ پڑھائیے ہم مسلمان ہوتے ہیں. تینوں مسلمان ہوئے، تینوں کے تھے. اب کربلا میں اب اس خاتون کو دیکھیں. اس خاتون نے اپنی زندگی کا 60 سال 70 سال جو بھی زندگی تھی وہ ساری گزاری ہے مسیحیت میں، مسلمان نہیں تھی. عاشور سے 2 دن پہلے مسلمان ہوئی ہے، بیٹا بھی 2 دن پہلے مسلمان ہوا ہے، بہو بھی 2 دن پہلے مسلمان ہوئی ہے. اب عاشور کے دن جب یہی وہاب میدان میں جاتے ہیں اور میدان میں لڑتے ہیں تو کوفہ کے لشکر والے کچھ لوگ ان کو جانتے ہیں، تو اس کی انہیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ ایک مسیحی حسین کے لشکر میں ہم سے لڑنے کے لیے. لڑائی ہوتی ہے، کچھ لوگ ادھر سے مارے جاتے ہیں ان کے ہاتھوں، آخر کار یہ زخمی ہو کے گرتے ہیں اور وہ آ کر ان کا سر کاٹتے ہیں. کاٹے ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ غریب آدمی ہم سے لڑنے کے لیے آیا اور ہم اتنے قبیلے والے بڑے لوگ. اسی تحقیر آمیز انداز میں اس جوان کا کٹا ہوا سر بالوں سے اٹھاتے ہیں اور خیمے حسینی کے قریب آ کر ام وہب کو پکارتے ہیں اور یوں پھینکتے ہیں اس ماں کی طرف یہ سر کہ اے وہب کی ماں تو اپنے بیٹے کو لے کے آئی تھی، یہ لے اپنے بیٹے کا سر. آپ ذرا تصور کریں کہ وہ ماں جس کو ابھی مسلمان ہوئے 2 دن ہوئے ہیں سر اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم حسین کے شیعہ ہیں، جو حسین کے قدموں پر آ کر سر رکھ دے وہ جب کچھ دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا. میں نے اپنا بیٹا حسین کی بارگاہ میں قربان کیا ہے، اس لیے سر میں واپس نہیں لے رہی، واپس پھینکا یوں دشمن کی طرف. اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ ایک ستون کا خیمے کا ستون اکھاڑا اور حملہ آور ہوئی لشکر پر، خود بھی شہید ہو گئی اور بہو بھی شہید ہو گئی. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ حسین کے ساتھ رہنے کا مطلب کیا ہے، حسین کی ولایت کا مطلب کیا ہے، حسین کے ساتھ جڑنے کا مطلب کیا ہے. یہ وہ کمال کا مقام ہے کہ کبھی اس مقام تک پہنچنے کے لیے 60 سال ریاضت کرنی پڑتی ہے اور کبھی ایک رات میں قسمت بدل جاتی ہے، 2 دنوں میں قسمت بدل جاتی ہے. وہب کی قسمت بدلنے میں 2 دن لگے، حر کی قسمت بدلنے میں 1 رات لگی، 1 رات. اور بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے ساری زندگی گزاری اور آخری دن حسین کو چھوڑ کے نکل گئے، ایسے بھی. لہذا اصل یہ ہے کہ ولایت کو قبول کرنے کے لیے انسان کے اندر ایمان اور ظرف کتنا ہے، جتنا اس کے اندر کی دنیا پاکیزہ ہوگی وہ اتنا زیادہ قبول کرے گا. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا. زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا. نعرہ حیدری، صلوات بر علی شاہ نجف دلدل سوار بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ جو ولایت ہے اہل البیت ہے، یہ ایک اللہ کی طرف سے بدیعت شدہ انعام ہے. اگر ضعیف بھی ہے تو اس کو قوی کرنے کی ضرورت ہے، اور عاشور اسی لیے ہے کہ ہم اس کو مضبوط بنائیں. ائمہ اہل البیت چونکہ رحمت خدا کا مظہر ہے، اس لیے ان کی پوری توجہ اس پر ہے کہ جو بھی ان سے محبت کرتا ہے اس کا ہاتھ تھامے اور اس کو نجات دے. اس لیے ائمہ اطہار کی تمام دعاؤں کا محور اور مرکز ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. میں روایت جب دیکھتا ہوں تو ایک روایت امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہے اور مستند روایت ہے کہ صحابی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے. جب کہا میرے لیے دعا فرمائیے تو امام رضا نے پلٹ کر فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے لیے دعا نہیں کرتا جو تم مجھ سے درخواست کر رہے ہو؟ پھر اس کے بعد فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ ہماری دعائیں ہیں جو تمہیں دشمنوں سے بچا کے رکھتی ہیں. یہ ہماری دعائیں ہیں، یہ ہماری دعائیں ہیں جو تمہیں
ایسے محفوظ رکھتی ہے جیسے پتھروں کے درمیان شیشے کو محفوظ رکھا جاتا ہے، جیسے دانتوں کے درمیان زبان کا گوشت ہے اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ لیکن سارے ہڈی کے بنے ہوئے دانت ہیں، لیکن سارے پتھر ہیں، درمیان میں شیشہ ہے، لیکن اس شیشے کو محفوظ رکھنے کا سبب اہل البیت کی دعائیں ہیں، اہل البیت کا نظر کرم ہے۔ سیدنا طاؤوس ہمارے علماء میں معتبر ترین اور بزرگ ترین علماء میں سے، جو اکثر امام زمان علیہ السلام سے ملاقاتیں فرمایا کرتے تھے، اکثر۔ آواز بلند کر صلوات۔ سامرہ سے تشریف لے گئے، نجف سے تشریف لے گئے سامرہ۔ وہ زمانہ ابھی آپ لوگ جو لوگ سامرہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اب تو بلڈنگ بن گئی ہے اور بڑا ہی مجہز ہے۔ اگر آپ صدام کے دور میں بھی جاتے، میں جا چکا ہوں، تو کھنڈر تھا، نیچے ایک خانہ تھا جس کو آپ سرداب کہتے ہیں، اور جہاں سے امام زمان علیہ السلام نے غیبت کا رستہ اختیار فرمایا۔ ایک چھوٹا سا حال تھا، اب ظاہر ہے بنایا گیا ہے اور بڑی مسجد بھی ہے اور وہ مقام بھی الگ سے اس کی نشاندہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سیڑھیوں سے اتر کر جیسے ہی اس سرداب میں عبادت اور نماز کے لیے اترنے لگا، میرے کانوں میں ایک آواز آئی، میں وہیں پر رک گیا۔ یہ سیدنا طاؤوس کہتے ہیں، جب میں وہاں پر رکا تو میرے کانوں میں مناجات کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا یہ مناجات کسی اور کی نہیں، امام زمان کی مناجات ہے۔ میں نے غور کیا، ہمارے تھے، خدایا یہ ہمارے شیعہ دشمنوں کے نظرے میں ہے، مشکل میں ہے، خدایا ان شیعوں کو ان مشکلات سے نجات دے، ان کے اندر استقامت پیدا ہو۔ دعا دعا دعا۔ ایک جگہ سیدنا طاؤوس کہتے ہیں میں نے دیکھا امام دعا فرما رہے ہیں، خدایا ہمارے یہ شیعہ گناہ کرتے ہیں، اس امید پر کہ ہم ان کو بخشوائیں گے، خدایا ان کو یہ توفیق دے کہ یہ گناہ سے رکیں، گناہ نہ کریں۔ اور اس کے فرمایا اب جب انہوں نے گناہ کر لیا ہے تو خدایا ہمارے اعمال کا 5واں حصہ ہمارے ان غریب، مظلوم اور گناہگار پیروکاروں میں تقسیم کر دے، تاکہ ان کا عمل کا پلڑا بھاری ہو جائے اور وہ نجات پا سکے۔ امام زمان کی دعا۔ امام رحمت خدا کا چونکہ مظہر ہے، اس لیے جس کے دل میں ولایت آئے امام کے قریب ترین وہی ہے، جتنی ولایت کبھی ہے اتنا وہ قریب ہے۔ اپنی زندگیوں میں ایک دوسرے کے لیے جہاں پر آپ محسوس کریں کہ ضرورت ہے، سمجھیں ولایت کی کمی ہے۔ یہ میں بار بار اس نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہمیں ایک ہونے سے روکنے والی چیز ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ اس ولایت کا ضعف ہے، کمزوری۔ ولایت جتنی قوی ہوگی، مضبوط ہوگی، اتنا ہم ایک دوسرے کے قریب تر آئیں گے۔ ولایت جتنی کمزور ہوگی اتنی ہی ہم ولایت سے نکلیں گے، ایک پہلو سے نکلیں گے، دوسرے سے نکلیں گے، تیسرے سے نکلیں گے۔ جب پوری ولایت سے نکل جائیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ اس کی کوشش یہ کریں اپنی زندگی میں کہ ائمہ اہل البیت کی ولایت کی دیواروں کے چاردیواری کے اندر رہیں اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس ولایت کو مضبوط سے مضبوط تر کریں، خصوصاً محرم الحرام، خصوصاً۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرے، خود پر جبر کر کے، ایک دوسرے کا احترام کرے، خود پر جبر کر کے کرے۔ میرا دل نہیں چاہتا فلان کا احترام کرو، اس نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ دشمن کا سر کاٹنا نہیں ہے، اپنی خواہش کا سر کاٹنا ہے۔ افضل الجہاد، بہترین جہاد یا جہاد اکبر، دشمن سے لڑنا جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد ہے، لیکن اپنے آپ سے لڑنا جہاد اکبر ہے۔ نبی کریم کی حدیث شیعہ سنی تمام علماء اور محدثین نے حدیث نقل کی ہے۔ یہ جہاد اکبر کب ہوتا ہے؟ جب انسان خود سے لڑ کر اپنے آپ پر غالب آ جائے
اور اپنی خواہشات کی گردن کاٹ دے، اپنی خواہشات کا سر کاٹ دے۔ معلوم ہے ایک شخص میرے حق میں بہت ظلم کرتا ہے، میری کردار کشی کرتا ہے، میری غیبت کرتا ہے، مجھے معاشرے کے اندر رسوا کرتا ہے، مجھے فرض کرے لوگوں کی نگاہوں میں گرا دیتا ہے، ظاہر ہے بہت بڑا جرم کیا اس نے۔ جب تک میں معاف نہ کروں اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، لیکن یہ جو میں معاف کروں یا نہ کروں آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں۔ مشکل ترین کام یہ ہے کہ جو شخص میرے حق میں برا کرے میں اس کے حق میں اچھا کروں، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ سب سے مشکل کام یہ ہے کہ جس نے مجھے نقصان پہنچایا، خصوصاً عزت، آبرو، حیثیت، وقار، اجتماعی میری شخصی، اس کو نقصان پہنچایا، وہ کبھی بھی قابل معافی نہیں ہوتا ہماری نگاہوں میں۔ لیکن جب انسان نماز شب میں، مستحب نمازوں کے قنوت میں، دعا کی حالت میں اس کو یاد کر کے ہاتھ اٹھانا چاہے کہ خدایا اس کو معاف کر دے، تو ایسے لگتا ہے جیسا قیامت آ گئی ہے، انسان یہ کام نہیں کرتا، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جس دن اس نے یہ کام کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اندر کے اس شیطان کی آنکھیں نکال دی ہیں۔ آسان کام نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن اس مشکل کو کراس کر کے انسان خدا کا بن جاتا ہے۔ بہت بڑا اور مشکل مرحلہ، لیکن اس مشکل سے نکل کر انسان اس مقام تک پہنچتا ہے کہ پھر اللہ کہتا ہے کہ جب اس نے اپنے گناہگار کو اس فراخ دلی سے معاف کیا تو میں اس کو کیوں نہ معاف کروں۔ پھر اہل بیت کی نگاہوں میں اس کا وقار، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے اور عجیب ہے، انہوں نے ایک مومن کی اور شیعہ کی خصوصیات بیان کی ہے۔ ان خصوصیات میں پہلی خصوصیت کیا ہے؟ پہلی جو خصوصیت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ میرا شیعہ وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ جملہ ایک جملہ ہے، ایک سینٹنس، لیکن اس سینٹنس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ اور سمندر ہے۔ ذرا غور کریں، جو کچھ میں اپنے لیے چاہتا ہوں وہ دوسروں کے لیے چاہتا ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں خوش رہنا چاہتا ہوں، دوسروں کو خوش رکھوں، پہلا مرحلہ۔ میں پیٹ بھرنا چاہتا ہوں اپنا، دوسروں کا پیٹ بھروں۔ میں دنیا حاصل کرنا چاہتا ہوں، دوسروں کی دنیاوی حاجات کو پورا کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، میں دوسروں کو برا نہ کہوں، اچھا کہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے پیٹھ پیچھے غیبت کرے گا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھوں، اگر مجھے اپنے پیٹھ پیچھے غیبت بری لگتی ہے تو میں اس کے پیٹھ پیچھے کبھی بھی غیبت نہ کروں۔ کوئی مجھ پر الزام لگائے تو مجھے بہت برا لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اندر سے۔ جب یہ ہوتی ہے تو میں خود اپنے آپ کو معیار بنا کر اس کی جگہ رکھ کر سوچوں اور کہوں کبھی میں کسی اور کی غیبت نہیں کروں گا، کبھی کسی اور کی کردار کشی نہیں کروں گا، کبھی کسی اور کو ترچھی نگاہوں سے نہیں دیکھوں گا۔ اگر کوئی میری ناموس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے تو میرے اندر قیامت آ جاتی ہے، ایک آگ کا الاؤ روشن ہو جاتا ہے کہ اس نے میری ناموس کی طرف دیکھا۔ اگر ایسا ہے تو میں اس کی ناموس کو بھی محفوظ رکھوں اپنی پلید نگاہوں سے، اس لیے کہ میں اگر مومن ہوں تو وہی چاہوں جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں، کس کے لیے؟ اس کے لیے جو میرا مومن بھائی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان ولایت علی کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، ولایت حسین کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی مشکل ترین مرحلے میں دوسروں کا خیال رکھنا، اپنے عزیزوں کا خیال رکھنا، اپنے دوستوں کا خیال رکھنا، اپنے مومن بھائی کا خیال رکھنا۔ مومن بھائی، ایک واقعہ عرض کر کے مختصر کرتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ صلوات بھیجیے بر محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا، من کنت مولا، داماد پیغمبر، حسنین کا بابا، نعرہ حیدری، بہت بر علی و آل علی برہم در صلوات۔ اللہم صلی علی
عزیزو ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھیں، خوشگمانی کو جگہ نہ دینے دیں اپنے دل میں۔ عموماً ہمارے تمام گناہوں کی بنیاد وہی بدگمانی ہے، دوسروں کے بارے سے برا خیال، یہ ایسا ہوگا، یہ ویسا ہوگا، یہ تو فاسق ہے، یہ تو فاجر ہے، یہ تو برا ہے، یہ تو فلاں کام کرتا ہے، یہ تو فلاں کام کرتا ہے۔ نہیں، اپنے آپ کو دیکھیں، دوسروں کو نہ دیکھیں۔ انسان جب اپنے گناہوں کو دیکھے تو دوسروں کے گناہ نظر نہیں آتے، لیکن جب دوسروں کے گناہوں کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے دوسروں کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھیں، حسن ظن، خوشگمان۔ اگر انسان دوسروں کے بارے میں خوشگمان ہو تو اللہ اس کی زندگی میں نور بھر دیتا ہے، اس کی زندگی میں لذت پیدا کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں خوشگمان رہے، کبھی بھی دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہ کرے۔ روایت ہے غالباً امام رضا علیہ السلام کی کہ میدان محشر میں ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو دیکھتے ہوئے فرشتوں کو کہے گا اس کو جہنم میں بھیج دیں۔ اس کو فرشتے لے کر جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے چہرے کے آثار سے بتائے گا کہ بہت ہی تکلیف میں ہے، تکلیف۔ اللہ پوچھے گا کیوں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ جواب میں کہے گا ما ہاکذا الظن بک، دعائے کو میں ہم پڑھتے ہیں، ما ہاکذا الظن بک، خدایا میں تیرے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچتا تھا، یعنی بدگمان نہیں تھا۔ عالم آخر میں وہ یہی کہے گا کہ میں تیرے بارے میں بدگمان نہیں تھا۔ بدگمان کیا مطلب؟ وہ کہے گا کہ خدایا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں گناہ گار تو ہوں، لیکن تو اتنا کریم ہے کہ کبھی بھی تو مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا، لیکن میری تیرے بارے میں جو خوشگمانی تھی وہ آج ختم ہو گئی۔ جب یہ کہے گا تو اللہ فرشتوں سے کہے گا روک لو۔ عجیب ہے، روایت عجیب ہے، فرمائے گا کہ اس جھوٹے کو جنت میں داخل کرو۔ اس جھوٹے کو کیا مطلب ہے؟ یہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے یہ بھی جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن اگر یہ میرے بارے میں خوشگمان ہوتا تو دنیا میں یہ کام نہ کرتا۔ لیکن بہرحال وہ اب بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ میرے بارے میں خوشگمان ہے، تو میں اس کے اس خوشگمانی کو بدگمانی میں تبدیل نہیں کروں گا۔ میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نجات ملے اور یہ جنت چلا جائے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اللہ کی رحمت کے وجہ سے خوشگمانی ایسی چیز ہے۔ خوشگمانی، ابھی آپ سب روز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فوتگی ہوتی ہے، آپ جا کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں اور جنازہ پڑھتے ہیں۔ اگر کہیں پر کوئی جنازہ ہو جائے تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میرا مخالف تھا، دشمن تھا، اس سے مجھے محبت تھی نہیں تھی، آپ فوراً جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ جنازے میں آپ جب شریک ہوتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ نماز جنازہ کی دعائیں، نماز جنازے کی دعائیں پڑھتے ہیں۔ تو جنازے ہی میں کیوں، آپ زندگی میں کیوں نہیں پڑھتے؟ جنازے میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ذرا غور کریں اس جملے پر۔ اگر جنازے میں یہ پڑھتے مرنے کے بعد، اس شخص کے مرنے کے بعد اس کے حال حیات میں وہی کام کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا۔ خدایا میں نے اس شخص میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے اس کو جھوٹ کہتے سنا ہے، آپ نے اس کو غیبت کرتے دیکھا ہے، آپ نے اس کو کسی پر ظلم کرتے دیکھا ہے، آپ نے اس کو حرام کھاتے دیکھا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جا کے اللہ نے رستہ یہ دکھایا، اس کے بارے میں خوشگمانی کا مظاہرہ کرو، بدگمانی نہیں۔ یہاں پر بھی کہو اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، خدایا میں نے اس سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ ذرا تصور کریں، حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ حتیٰ اپنے اس گناہگار بھائی کے حوالے سے اس کی موت کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں جا کر جھوٹی گواہی دو کہ اس کو میں نے نیک پایا ہے، تاکہ اس کی بخشش ہو سکے، اس کے بارے میں اس خوشگمانی کے اظہار کے رکھے۔ تو زندگی میں کیوں نہیں؟ اس زندگی میں اگر ہم ایک دوسرے کے لیے اسی خوشگمانی کا مظاہرہ کریں، چونکہ ولایت ہمیں جوڑتی ہے، جوڑنے کے لیے
بدگمانیوں کو زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بدگمانیاں توڑتی ہیں. دوسروں کے بارے میں منفی خیالات انسان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتے ہیں، مثبت خیالات جوڑ دیتے ہیں. مثبت خیالات سے محبت بڑھتی ہے اور منفی خیالات سے نفرت اور بغض بڑھتا ہے. اس لیے دو بھائیوں کے درمیان بڑی اچھی محبت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو بیویاں آ کر ان کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے بدگمانیاں پیدا کرتی ہیں. لیکن جن گھروں میں برکت ہے وہاں پر وہی بیویاں دوبارہ جوڑنے کا سبب بھی بنتی ہیں. بدگمانی کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے دوسرے کی خطاؤں سے فوراً درگزر کر کے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا. عاشور ہم سے یہی چاہتا ہے، محرم کا پیغام یہی ہے. اس لیے جب آپ کا کوئی بھائی کوئی حاجت لے کر، رات کو میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی حاجت اور کوئی ضرورت لے کر آئے، خود کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، نہیں کر سکتے تو کسی اور سے کروائیں. وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی اس مشکل کو دور کرے. علی بن یقین امام جعفر الصادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں. مدینہ آئے، بغداد میں رہتے تھے، مدینہ آئے اور امام جعفر الصادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہا. علی بن یقین کون ہے؟ خلیفہ کا وزیر، اور امام کی اجازت سے وزیر ہے، اور امام نے اس کو پابند کیا ہے کہ میرے شیعوں کے یعنی جو اہل ولایت ہیں ان کی مشکلات کو تم نے دور کرنا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. لہذا وہ اس کام پر مأمور ہے. آیا مدینہ اور امام کی بارگاہ میں دستک دی. گھر کے دروازے پر غلام نے دروازہ کھولا، اندر جانا چاہا تو کہا کہ نہیں، فی الحال امام مصروف ہے، اجازت نہیں ہے. وزیر اجازت نہیں. اچھا رک گئے. شام کو پھر آئے، پھر اجازت نہیں ملی. اگلے دن پھر آئے، پھر اجازت نہیں ملی. 4 دن گزر گئے، اجازت نہیں ملی. سوچا کہ مجھ سے کہیں پر کوئی خطا نہیں ہے. وہ خطا کیا ہے؟ سوچا سوچا سوچا. آیا غلام سے غالباً کہا میری خطا بتائیں گے، خطا کیا ہے؟ جواب ملا کہ ہمارا ایک شیعہ تمہارے پاس آیا تھا، ہمارا ایک اہل ولاد تمہارے پاس آیا تھا، اپنی حاجت لے کر آیا. تم اس سے ملے بھی نہیں اور اس کی مدد بھی نہیں کی. جب تم نہ ملے اور نہ مدد کی تو آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امام بھی چاہتے ہیں کہ تم سے ملا نہ جائے، اس لیے تم نے ایک مومن کا احترام نہیں کیا. جب یہ ہوا وہ پلٹ گئے. ان کو یاد آ گیا، فوراً اس بندے کو جو کوفہ سے بغداد آیا بلا بھیجا، بلاؤ اس کو. بغداد آئے، اسے اس کی مشکل پوچھی، اس نے اپنی مشکل بتائی. انہوں نے ان کی مشکل حل کر دی. حل کرنے کے بعد کہا کہ اب تم میرے گھر میں میرے مہمان ہو. اپنے گھر رکھا، اچھا کھانا، اچھا پینا، بہت اچھی خاطر مدارہ، خدمت، سب کچھ کیا. اور جب وہ جانے لگا تو اپنی سواری، اپنا گھوڑا اس کو دیا، اپنی تلوار اس کو دی، غالباً 10,000 درہم اس کو دیے. اور جب وہ نکلنے لگا تو کہا کہ ذرا رکو. روکا، کہا کہ اب میری ایک خواہش ہے تمہیں پوری کرنی ہے. کہا کہ آپ حکم فرمائیں، آپ نے اتنا مجھ پر احسان کیا ہے تو آپ ایک نہیں 10 چیزیں کہیں میں ماننے کو تیار ہوں. کہا بس تم نے ماننا ہے، انکار نہیں کرنا. کہا نہیں، آپ حکم کریں. خود زمین پر لیٹ گئے، اپنے رخسار رکھے زمین پر. کہا کہ تم اپنا پاؤں اٹھاؤ اور میں رخسار پر رکھوں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اتنے بڑے آدمی مومن اور آپ نے اتنے احسانات کیے مجھ پر. کہا نہیں، میں نے تمہارا دل دکھایا تھا اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر، مغرور ہو کر. اس لیے اس اپنے اندر کے غرور کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے پاؤں کے تلوے میرے رخسار پر. نہیں مانے. کہا نہیں، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. مجبور کیا. جب مجبور کیا تو اس نے یہ کام کیا. پھر پوچھا کہ کیا اب تم مجھ سے راضی ہو؟ کہا کہ علی بن یقین آپ سے راضی نہ ہوں کس سے راضی ہوں؟ آپ نے اتنا سارا احسان کیا. کہا کہ میں تمہیں اس لیے راضی کرنا چاہتا ہوں تاکہ امام مجھ سے راضی ہو. امام مجھ سے راضی ہو. اس لیے اٹھے، پھر جس قالین پر اس کو رکھا تھا، بٹھایا تھا، وہی قالین لپیٹا، قیمتی قالین. کہا یہ بھی تمہارا. اس کے بعد اگلی جب مدینہ تشریف لائے علی بن یقین تو
امام نے خود استقبال کیا، دروازہ کھولا اور کہا کہ اس طرح سے ہمارے شیعوں کی خدمت کیا کرو. یہ جوڑنے کا کام ولایت کا کام ہے، تفرقے سے بچانا ولایت کا کام ہے، ایک دوسرے سے جوڑ کر ایک بدن بنانا ولایت کا کام ہے. ایک ایسا بدن جس کے مختلف اعضاء ہیں لیکن اندر روح چونکہ ایک ہے، اس لیے اس روح کے اشارے پہ سارا بدن ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر کام کرتا ہے. آپ اپنے بدن ہی کو دیکھ لیں، ہمارے بدن کو، ہمارے بدن کا نظام کیسا ہے؟ روح ایک ہے نا. آنکھیں وہی کہتی ہیں جو روح کہتی ہے، ہاتھ وہی کرتے ہیں جو روح کہتی ہے، پاؤں وہی کرتے ہیں جو روح کہتی ہے. یعنی ہمارا پورا بدن مختلف حصوں پر مشتمل، لیکن اس کا کنٹرول اور اس کا اسٹیئرنگ جو ہے وہ ایک ہی ہاتھ میں، اور وہ ہے روح. ولی کے ہاتھ میں ہمارا اسٹیئرنگ ہونا چاہیے، اور جو کچھ وہ چاہے وہی ہمارے اس فکر اور وجود سے سرزد ہونا چاہیے. اگر ایسا ہے تو پھر ہم اس ولی کے ہیں اور حسین ابن علی کے ہیں. صلوات بھیجیے پر محمد والو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. صلوات اونچی آواز سے بھیجیں پر محمد والو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. یہ عصر کے قریب کا موقع ہے، اور آج 10 محرم ہے، عاشور کا دن ہے. وقت بھی عجیب و غریب وقت ہے. حسین ابن علی اکیلے رہ گئے. میدان کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھیوں کے جسم کے اعضاء مختلف جگہوں میں بکھرے پڑے. حسین ابن علی اکیلے تنہا. خیمے میں اداسی ہے. صبح سے حسین ابن علی مسلسل اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں جنگ میں مصروف ہے. جب آپ اکیلے رہ جاتے ہیں اور علی اصغر بھی جام شہادت نوش کر لیتے، اب حسین اکیلے ہیں. اب آپ نے تیاری کرنی ہے کہ اب میری شہادت کا وقت ہے. حسین ابن علی کی جب شہادت کا وقت ہوا ہوگا تو آپ تصور کر سکتے ہیں خیمے میں کیا صورت ہوگی. حسین تشریف لائے خیمے کے اندر. جب خیمے میں تشریف لائے تو زینب کبریٰ سے فرمایا کہ زینب مجھے پرانے کپڑے دینا. پرانے کپڑے کیوں؟ فرمایا کہ یہ ظالم اتنے قبیح اور اتنے پست ہیں کہ میری شہادت کے بعد میرے کپڑے بھی یہ چھین لیں گے، اس لیے مجھے وہ پرانے کپڑے دو جس پر ان کی تمک نہ ہو، تاکہ میرے کپڑے میرے بدن پر باقی رہے. کپڑے آئے. بعض محدثین اور مقتل نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک شلوار دی گئی. وہ شلوار آپ نے دیکھا سائز میں نیچے سے تنگ ہے، چھوٹا سا، نیچے سے تھوڑا سا چھوٹا ہے، یعنی ران اور زانوں سے نیچے تک آتا ہے لیکن نیچے ٹخنوں تک نہیں آتا. آپ نے فرمایا زینب یہ لباس ذلیل اور حقیر لوگوں کا لباس ہے، میں حسین ایسا لباس نہیں پہنتا. کپڑے منگوائے ہیں لیکن اب ایک عجیب کام کیا، ان کپڑوں کو بھی جگہ جگہ سے سوراخ کیا. مولا یہ کیوں؟ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پھٹے ہوئے کپڑے کو بھی وہ اٹھا کر لے جائے. جب وہ لباس زیب تن فرمایا تو اس کے بعد اوپر اپنا دوسرا لباس پہنا اور جنگی لباس پہنا. اب جب نکلنے لگے تو وداع کا موقع ہے، لیکن یہ وداع کا موقع شہادت کے موقع سے زیادہ تلخ ہے. عجیب وداع کا موقع دردناک موقع ہے. ایک ایک کر کے ہر ایک سے اجازت دے رہے ہیں اور وداع کر رہے ہیں.
ایک دفعہ معصوم سکینہ کی باری آئی. جب معصوم سکینہ کی باری آئی نا، سکینہ آئی بابا کے گلے سے لگ گئی اور کہنے لگی بابا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، علی اصغر گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، قاسم گئے واپس نہیں آئے، اب آپ بھی جا رہے ہیں، اگر آپ واپس نہیں آئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں کس کے سبق کر کے جا رہے ہیں؟ زینب کبریٰ سے ایک ایک کر کے رخصت ہونے کے بعد جب زینب کبریٰ کی باری آئی تو عجیب منظر ہے. زینب کبریٰ نے ایک بات کی، فرمایا کہ بھیا جب والد ہمارے اور ہماری والدہ دنیا سے جا رہی تھی تو انہوں نے ایک وصیت کی تھی، مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی جب کربلا میں تمہارا بھائی رخصت ہونے لگے تو ایک کام کرنا، مجھے اس وصیت پر عمل کرنے دے، ذرا قریب آئے. قریب بلایا اور آگے بڑھ کر آپ کی گردن کے بوسے دینے لگے. جب گردن کے بوسے تو مولا نے حضرت زینب کا چہرہ دیکھا، یہ بوسے کیوں دے رہی ہو زینب؟ فرمایا کہ میری والدہ نے بھی اور والد نے بھی اپنی وصیت میں کہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شمر کا خنجر چلے گا. جب یہ سنا تو زینب کبریٰ کو تسلی دی اور اس کے بعد کہا کہ اب جب تم نے وصیت پر عمل کیا ہے تو مجھے بھی وصیت پر عمل کرنا. بھیا آپ کس وصیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری والدہ اور ہمارے والد نے ایک وصیت مجھ سے بھی کی تھی. وہ وصیت کیا ہے؟ ذرا زینب قریب آؤ. بازوں سے کپڑا اٹھایا اور بازوں کے بوسے، جب بازوں کے بوسے لیے تو زینب کبریٰ نے پوچھا بھیا یہ میرے بازو کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ کیا فرمایا؟ زینب یہی بازو ہوں گے جن پر رسیاں باندھی جائیں گی اور ان رسیوں سے کھینچ کر تمہیں یہاں سے کوفہ تک اور کوفہ سے شام تک لے جایا جائے. جب ان وصیتوں سے فارغ ہوئے، میں مختصر کروں گا، ہمت مجھ میں نہیں ہے آج، جب ان وصیتوں سے فارغ ہوئے تو آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر باہر آنے لگے. جب باہر آئے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آخری نگاہ خیمے پر ڈالی اور اس کے بعد گھوڑے سے کہا اب زلجنا آگے چلو. زلجنا آگے چلا، چند قدم چلنے کے بعد زلجنا رک گیا. جیسے ہی زلجنا رکا، اب آپ بار بار چاہ رہے ہیں کہ زلجنا آگے بڑھے لیکن زلجنا آگے نہیں بڑھ رہا. جب یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا زلجنا اس موقع پر تم میرا ساتھ نہیں دو گے؟ زلجنا نے اپنی گردن ہلائی، گویا کہہ رہا ہو کہ ذرا نیچے دیکھیے. نیچے کیا دیکھا؟ حضرت سکینہ آئی ہوئی ہے اور زلجنا کی ٹانگوں سے لپٹ کر اس کو روکے ہوئے. حسین ابن علی نے حضرت سکینہ کو واپس خیمے تک پہنچایا اور اس کے بعد میدان کی طرف آئے. اور جب میدان کی طرف آئے تو پیچھے زینب کی نگاہیں پیچھا کر رہی ہیں. حسین نگاہیں پیچھا کر رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کربلا کا میدان نیچے ہے اور خیام اوپر ہے. خیام سے تھوڑا سا آگے میدان سے پہلے ایک مقام تھا جس کو جو چوٹی پر تھا، بلندی پر تھا، اور اس بلند مقام کو تل کہتے تھے. تل بلند چوٹی. کچھ سال پہلے تک وہ مقام موجود تھا، اب انہوں نے اس کو صاف کر کے وہاں پر حال بنا دیا ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب کبھی پریشان ہوتی تھی اس اونچے مقام پر آ کر میدان کی طرف دیکھتی تھی کہ میرے بھائی، میرے بچے، میرے بھتیجے کس حال میں ہیں. آج عاشور کے دن اور عصر کے موقع پر زینب کبریٰ حسین کے پیچھے پیچھے اس تل اور اونچے مقام پر کھڑی دیکھ رہی ہیں کہ حسین کس حال میں ہے. حسین ابن علی یہاں پر لڑتے ہیں، پھر لڑنے کے بعد دوبارہ جاتے ہیں خیمے کی طرف تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خیمے پر یہ شکی لشکر حملہ کرے.
قریب جاتے ہیں، اونچی آواز سے خیمے والوں کو سلام کرتے ہیں تاکہ اپنی آواز کے ذریعے سے بتا سکیں کہ ابھی حسین زندہ ہے۔ بار بار یہی کام کرتے ہیں۔ ایک دفعہ جب آخری دفعہ واپس آئے، اب گھمسان کی جنگ ہے اور حسین ابن علی تھکے ہوئے ہیں، شدت سے تھکے ہوئے ہیں۔ اس تھکن کے عالم میں کچھ دیر کے لیے گھوڑے کی پیٹھ پر رک جاتے ہیں اور رکنے کے بعد اپنی تھکن اتار رہے ہیں۔ اس اثنا میں روایت کہتی ہے دور سے ایک پتھر آیا اور حسین کی پیشانی سے ٹکرایا۔ جیسے ہی یہ پتھر ٹکرایا، خون کا فوارہ پیشانی سے بلند ہوا اور حسین ابن علی نے اپنا دامن اٹھایا، پیشانی پر رکھا تاکہ اپنے اس خون کو روک سکے۔ جیسے ہی دامن اٹھا ویسے ہی ایک تیر آیا اور وہ تیر بھی سے شعبہ تھا، 3 اس کے پھل تھے۔ وہ تیر آیا اور سینے حسین سے ٹکرایا۔ حسین پر چاروں طرف سے تیروں کے حملے ہونے لگے۔ حسین کے جسم اطہر پر چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں اور اب ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو تیر آیا تھا سے شعبہ، وہ آگے سے نہیں نکل رہا تھا۔ حسین نے ہاتھ پیچھے کیا اور پیچھے سے وہ تیر باہر نکل۔ جب یہ تیر باہر نکلا تو خون کا فوارہ بھی ساتھ میں نکل پڑا۔ اب حسین کمزور ہو رہے ہیں، کمزوری بڑھ رہی ہے، خون نکلتا چلا جا رہا ہے، بہتا چلا جا رہا ہے۔ ایک وقت وہ آیا جب حسین زمین کربلا پر گرے۔ گرنے کے بعد اب سارا جسم خون آلود ہے، جسم میں جگہ جگہ تلواروں کے نشان ہیں، جگہ جگہ تیر پیوست ہیں۔ اب اس کیفیت میں آنکھوں پر خون ہے، پیشانی پر خون ہے، سر پر خون ہے، بدن کے مختلف حصوں سے خون جاری ہے۔ آنکھوں پر جب خون آیا نا تو اب ہاتھ بھی زخمی ہیں، بڑی مشکل سے آنکھ سے خون صاف تو کر رہے ہیں لیکن آنکھیں کھل نہیں رہی اس خون کی وجہ سے۔ اس عالم میں کانوں میں آواز آئی جیسے گھوڑے جا رہے ہو خیمے کی طرف۔ یہاں غیرت حسین ایک دفعہ پھر اٹھی۔ حسین نے آنکھ کھولنے کی کوشش کی، رخسار زمین کربلا پر ہے۔ خیمے کی طرف دیکھا کہ یہ قافلے والے، یہ لشکر والے اونٹوں کو، اپنے گھوڑوں کو لے کر خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ فوراً ایک آواز دی، اے ابو سفیان کی اولادوں اور پیروکاروں، اگر تم میں غیرت نہیں ہے، اگر دین نہیں ہے تو کم از کم غیرت مند بنو۔ ابھی حسین زندہ ہے، خیمے کا رخ نہ کرو، ابھی حسین زندہ ہے۔ جیسے ہی یہ کہا وہ لوگ واپس لوٹے۔ اب یہ شیر علی ہے، علی کا شیر۔ دشمنوں نے دور سے پتھر برسائے، دشمنوں نے دور سے تیر برسائے، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہو رہی قریب آنے کی۔ وہ واپس پلٹ کر دور دور سے پھر تیر برسانا شروع کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حسین بالکل بے جان ہو کر زمین کربلا پر گرے اور اب اٹھ نہیں پا رہے ہیں، ہل نہیں پا رہے ہیں۔ ایسے میں حسین کی آنکھیں بند ہیں لیکن دشمن پر خوف طاری ہے۔ کسی نے کہا کہ حسین کی غیرت اجازت نہیں دیتی کہ اگر خیمے کی طرف کوئی جائے تو حسین خاموش رہے، ذرا جا کر دیکھو کہ حسین ہلتے ہیں یا نہیں۔ جب دیکھا کہ حسین کے بدن میں حرکت نہیں ہے تو پھر شمر ذل جوشن لعین آگے بڑھا اور سینے حسین پر سوار ہو گئے۔ جیسے یہ سوار ہوا، حسین ابن علی نے اپنے اندر محسوس کیا کہ کوئی شخص اوپر آیا ہے۔ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، آنکھ کھل نہیں رہی۔ اس کیفیت میں پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں شمر ابن ذل جوشن ہوں۔ جیسے ہی یہ کہا نا حسین ابن علی نے ایک جملہ فرمایا، عجیب جملہ ہے اور کلیجے پہ آگ لگ جاتی ہے۔ کیا فرمایا؟ شمر ابن ذل جوشن، کیا تمہیں معلوم ہے تم کہاں پر چڑھے ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے جس مقام پر تم چڑھے ہو یہ کتنا اونچا مقام ہے؟ یہ وہ مقام ہے جس کے بوسے نبی کریم لیا کرتے تھے، یہ وہ سینہ ہے جس کا بوسہ نبی لیتے تھے، جس کا بوسہ علی لیتے تھے۔ یہ وہ اونچا مقام ہے اور تم اس اونچے مقام پر چڑھے ہو۔ جیسے یہ کہا شمر نے کچھ نہیں کہا۔ شمر نے کیا دیکھا؟
دیکھا کہ حسین کے لب خشک ہے، زبان خشک ہے اور لبوں پر زبان پھر رہی ہے. جوشن سے ایک جملہ نقل ہوا ہے، اس نے کہا کہ حسین جب تک زندہ ہو ہم کبھی تمہیں پانی نہیں دیں گے. تم کہتے ہو نا کہ عالم آخرت میں کوثر پہ تمہارے بابا اور نانا پانی پلائیں گے، وہیں پر پانی پی لینا، یہاں پر ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے. امام رضا کی ایک روایت ہے، اسی روایت پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ شمیب سے فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے رونا ہے نا تو میرے جد حسین ابن علی پر رو. کیوں؟ فرمایا تمہیں معلوم ہے میرے جد حسین ابن علی کو دمبے کی طرح سے ذبح کیا گیا ہے. یہ ابن رسول اللہ دمبے کی طرح سے ذبح کیا گیا ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جب دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو اس وقت چھری تیز کی جاتی ہے، لیکن شمر کا خنجر کند تھا. جب دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو پہلے پانی پلایا جاتا ہے، لیکن حسین ابن علی پیاس کے عالم میں شہید ہوئے. جب دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے ذبح کیا جاتا ہے تاکہ اس کو تکلیف کم ہو. لیکن حسین وہ مظلوم شہید ہے کہ ان کو تیر مار مار کر، پتھر مار مار کر شہید کیا گیا، اور آخر میں جب سر کاٹا جا رہا تھا ابھی حسین زندہ تھے اور زندہ بدن سے سر کاٹ کر جدا کیا جا رہا تھا. جیسے ہی سر کاٹا جا رہا تھا ایک آواز آسمان میں گونجی، الا قد قتل الحسین، حسین قتل ہو گئے، حسین کا سر جدا ہو گیا. آسمان میں طوفان، زمین لرزنے لگی اور سرخ خون کی بارش ہونے لگی. اس اثنا میں ذوالجلال نے اپنے ماتھے کو حسین کے خون سے رنگین کیا اور دوڑتے ہوئے خیمے کے دروازے پر گیا. اب جب خیمے والوں نے گھوڑے کے ہنانے کی آواز سنی تو انہیں انتظار تھا حسین ابن علی کا، اس لیے وہ دوڑ کر باہر آئی. لیکن کیا دیکھا؟ حسین نہیں ہے اور ذوالجلال کا چہرہ خون سے ترا ہے. حسین کے ذوالجلال سے نپٹ کر کہنے لگی، ذوالجلال ہمارے بھائی حسین کو کہاں چھوڑا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.